اب آدم علیہ السلام کا راستہ کیا ہے اور شیطان کا راستہ کیا ہے، تو اللہ نے وہ بھی قرآن میں بتلا دیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب اس زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی مخلوق آئی ہے، اس مخلوق سے پہلے جنات رہتے تھے۔ جنات ایک قسم کی شرارتی مخلوق ہے، تو روزانہ ان کے جھگڑے ہوتے، فساد ہوتے، آپس میں لڑائی کرتے، خون ریزی کرتے، شر اور فساد پھیلاتے، جس کے لیے پھر فرشتوں کو آسمان سے اترنا پڑتا، وہ آ کر ان کی جنگ کو ختم کرتے، ان کی لڑائی کو ختم کرتے، ان کے درمیان صلح کراتے۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے سمجھا کہ جس طرح پہلے قوم تھی، جنات تھے، خون ریزی کرتے تھے، اب جب دوسری قوم اللہ پیدا کریں گے تو یہ بھی اسی طرح خون ریزی کرے گی۔ تو کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ، آپ زمین میں ایسی قوم بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی، شر پھیلائے گی، پھر ہمیں جانا پڑے گا ان کی جنگوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کی خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے، ان میں صلح کرانے کے لیے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ، ہم آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، ہم کافی ہیں آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، آپ کی عزت کو بیان کرنے کے لیے، آپ کا اکرام کرنے کے لیے، آپ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، باقی قوم بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ فرشتوں نے اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے پہلے جنات کے حالات دیکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو جانتا ہے غیب کا علم کیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، یہ جو قوم بناؤں گا یہ کیا کرے گی، کیا نہیں کرے گی۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس بات کا علم مجھے ہے وہ تمہیں نہیں، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، جہاں تک میں سوچتا ہوں تم نہیں سوچ سکتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کہ اے آدم، اس جنت میں آپ اور آپ کی بیوی رہیں، سکون کریں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھائیں پیئیں جہاں سے آپ کو اچھا لگے، کھاتے رہیں، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے ایک شرط لگا دی کہ جنت میں جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، جنت میں جہاں گھومنا چاہتے ہیں گھومتے رہیں، جنت میں جو کچھ کھانا چاہتے ہیں کھاتے رہیں، ساری کی ساری جنت آپ ہی کی ہے۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اب آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، درخت کے قریب چلے گئے، اس نے کھا لیا۔ اب یہاں پر نبی ہے آدم علیہ السلام، ایک بات یاد رکھنا، نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے معاف ہوتے ہیں، ان سے یہ بھول ہوئی کہ وہ قریب چلے گئے، گناہ نہیں ہوا، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ بندے کا قریب
تھوڑی سی غلطی بھی بہت بڑی غلطی لگتی ہے، کیونکہ اس کو اپنا سمجھا جاتا ہے اور اس سے اس لغزش کی امید نہیں کی جاتی۔ دنیا کے اندر دیکھ لو، استاد ہے یا کوئی وڈیرا ہے یا اپنے گھر والوں کا بڑا ہے، استاد کو اپنے کسی شاگرد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ استاد کی خدمت میں کوئی کمی رہنے نہیں دیتا۔ باپ کو اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ وڈیرے کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جو علاقے کا بڑا ہوتا ہے اس کو بھی اپنے کسی کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ اب جو اس کا قریبی ہوتا ہے وہ غلطی کر بیٹھے تو چھوٹی سی غلطی بھی اسے بڑی لگتی ہے۔ آدم سے بھول ہوگی، درخت سے کھا لیا۔ اب اللہ نے آدم سے پوچھا کہ اے آدم، تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو تجھے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اب آدم علیہ السلام کا راستہ بتلا رہا ہوں، بھول ہو گئی تو تسلیم کر لیا، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اگر آپ میری مغفرت نہیں کریں گے، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، لنکونن من الخاسرین، تو پھر تو مجھے خسارے میں ڈالا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اپنی بھول کو تسلیم کیا، اپنی غلطی کو مانا، تسلیم کیا، مانا، اور فوراً سر تسلیم خم ہو گئے، اللہ سے معافی طلب کر لی، اللہ نے